السلام علیکم گائز، میں ہوں سنم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سکلز اینڈ موٹیویشن۔ ہمیشہ کی طرح ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست کہانی سنانے والی ہوں۔ یہ تو ایک کہانی، لیکن اس میں ایک گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ وہ سبق سیکھ لیں تو آپ کو آنے والی زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ اور اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ عید کا دن تھا، خاتون چاول پکا رہی تھی کہ اس میں سانپ گر گیا۔ خاتون نے ساس کے ڈر سے چاول گرانے کے بجائے سانپ کو بھی اس میں پکا دیا۔ چاول پک گئے، سب نے کھائے اور بہو کے ہاتھ کے ذائقہ کی بہت تعریف کی کہ زبردست چاول پکے ہیں، بہت مزہ آیا۔ سال گزر گیا، ایک اور عید آئی، بہو نے پھر سب کے لیے چاول بنائے، لیکن سب نے ایک ہی بات کی کہ پچھلی بار تو چاولوں کا ذائقہ بہت کمال کا تھا۔ ایک سال کے دوران ساس کا جلال بہو کے لیے مدھم ہو چکا تھا اور بہو چاولوں کے ذائقے کا راز کا بوجھ آخر کب تک اٹھائے لیے پھرتی۔ سو یہ راز بتا ہی دیا کہ پچھلے سال ان چاولوں میں سانپ گرا تھا اور میں نے اسے بھی چاولوں میں پکا دیا تھا۔ یہ سننا ہی تھا کہ سب گھر والے بے ہوش ہو گئے۔ ایک کو تو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اب یہ اثر سانپ کے خوف کا تھا یا سانپ کے زہر کا؟ امریکہ میں موت کے سزا یافتہ قیدی پر ایک عجیب تجربہ کیا گیا۔ جیل حکام نے قیدی کو بتایا، نہ تمہیں پھانسی دی جائے گی اور نہ ہی گولی ماری جائے گی اور نہ ہی تمہیں زہر کا انجیکشن لگایا جائے گا، بلکہ سانپ سے ڈسوایا جائے گا۔ قیدی کے خیالات پر سانپ چھا گیا۔ پھر سانپ اس کے سامنے لایا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسے سانپ نے ڈسنا ضرور۔ اور پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور دو سوئیاں اس قیدی کے بازو پر چبھوائی گئیں۔ قیدی کو پکا یقین ہو گیا کہ سانپ نے اسے ڈس لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس قیدی کی موت ہو گئی۔ قیدی کے خون کا ٹیسٹ ہوا تو قیدی کے خون میں سانپ کا زہر موجود تھا۔ حالانکہ اس قیدی کو سانپ نے چھوا تک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود قیدی کی موت بھی واقع ہوئی اور خون میں سانپ کا زہر بھی پایا گیا۔ دوستو، بعض دفعہ صورتحال اتنی خطرناک نہیں ہوتی کہ وہ زندگی کا خاتمہ کر دے۔ یہ ہماری سوچ اور ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے جو ہمیں وقت سے پہلے ہی مار دیتا ہے۔ حالات کی تلخیاں ہو یا زندگی اور موت، سب خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز وقت مقررہ پر ہو کر رہے گی۔ جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا کام تو بس مثبت سوچنا ہے، لہٰذا مثبت سوچیے، خود کو وقت سے پہلے غموں کے حوالے مت کیجیے اور خوش رہیے۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ایک چھوٹی سی کوشش۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کہانی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو فائدہ پہنچ سکے۔